اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام سننے والے اور دیکھنے والے جہاں جہاں بھی آباد ہیں، جہاں جہاں بھی سنتے ہیں، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبیعت میں کچھ گرانی سی ہے، آنکھوں میں درد ہے، لیکن میں نے پروگرام آج کا ترک کرنے کی سوچ رکھی تھی، لیکن پھر اللہ کی طرف سے ہی کچھ ایسا الہام سا ہوا کہ نہیں، کچھ نہ کچھ آج میں کہوں، آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ بولوں۔ تو آج کا موضوع جو تھا حب دنیا ابھی چل رہا ہے، لیکن میں نے مختصر سا ایک موضوع چنا، اور اس میں یہ کہ دو چہرے اور دو زبانیں رکھنا، اور یہ چالاکی کا ایک مغالطہ ہے کہ آج کی دنیا میں فضائل رخصت ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ رذائل اخلاق نے لے لی ہے۔ صحیح تشخیص رخصت ہو چکی، جسے ڈائگنوسس کہتے ہیں، اب وہ اس طریقے سے نہیں ہو رہی، اور غلط اس کی جگہ بیٹھ چکی ہے۔ کچھ خبریں عقل و خرد اور ذہانت کی علامات بن گئی ہیں، اور کچھ اور چیزیں بچپنے اور احمق پنے کی علامات کے دو چہرے اور دو زبانوں کے مصداق ہیں۔ اس زمانے میں گوناگون چہرے سجا لینا چالاکی اور عقل و خرد مندی کی علامت ہے، اور سیدھی اسٹریٹ فارورڈ بات کہہ دینا سادہ لوہی کی علامت۔ دو چہرے اور دو زبانیں رکھنے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جس طرح کسی کی موجودگی میں ایک طرح کی بات کرتا ہے اور غیر موجودگی میں دوسرے طرح کی، اس کے منہ پر بڑی مہر و محبت سے پیش آئے گا اور اس کے پیٹھ پیچھے قہر آلود ہو جاتا ہے۔ بدبختی ہے، یہ منحوس صفت ہم مسلمانوں میں رواج پا چکی ہے۔ وہ لوگ جو اس کی صحیح تشخیص سے دور ہیں، اس صفت سے آلودہ ہیں، اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس تاریک گڑھے میں گرائے جاتے ہیں۔ جو شخص رنگا رنگ چہرے سجاتا ہے اور گونا گو زبانیں بولتا ہے، وہ جھوٹا، احمق اور خدا سے غافل ہے۔ احمق اس لیے ہے کہ اپنے مقصد کو نہیں پہنچتا، اور دو چہرگی اور ذو لسانی کا عمل۔ ذو لسانی کیا ہے؟ لسان کہتے ہیں زبان کو۔ تو دو زبانیں رکھنا، دو چہرے رکھنا، تو ذو لسانی کا عمل اس کے مقصد کے خلاف نتیجہ مرتب کرتا ہے، اور اس وسیلے سے دوسروں کی دوستی حاصل کرنا چاہتا ہے اور ان سے نفع انداز ہونا چاہتا ہے، لیکن یہ اس بات سے غافل ہے کہ اس ذریعے سے حق پرست لوگوں کی دشمنی کو اپنے لیے خرید لیتا ہے۔ حق پرست لوگ ایک دو نشستوں میں ہی اس کی دو رنگی کا سراغ پا جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو اور اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے غافل اور بے خبر ہیں، کیونکہ بدترین گناہوں میں سے ایک کے ساتھ پیوست ہو کر حضرت حق کی نافرمانی کو کامیابی کا ذریعہ سمجھنا غفلت اور کفر کے ہم پلہ ہے۔ یا تو ان دو چہروں اور زبانوں میں سے ایک جھوٹا ہے، یا دونوں یا تینوں
یہ سب کے سب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے روز دو چہرے رکھنے والے لوگ یعنی منافق آئیں گے، ان کی زبان پیچھے سے نکلی ہوگی اور دوسری زبان منہ کے سامنے سے نکلی ہوگی۔ ہر دو زبانوں میں سے شعلے کشاں کشاں ہوں گے، نکل رہے ہوں گے، اس طرح کہ آگ کا شعلہ اس کے تمام بدن کو لپیٹ میں لے لے گا۔ اس وقت اس کا تعارف کروایا جائے گا کہ یہ وہ ہے کہ جو دنیا میں دو چہرے اور دو زبانیں رکھتا تھا، اور قیامت کے روز اسی صفت کے ساتھ اس کا تعارف کروایا جائے گا۔ لوگوں کی غیر موجودگی میں اس کی زبان اس زبان کے علاوہ تھی، جو ان کی موجودگی میں ہوتی تھی۔ لوگوں کی حضوری میں اس کی بات، اس گفتگو کا متضاد ہوتی تھی، تضاد ہوتی تھی، جو ان کی غیر موجودگی میں کرتا تھا۔ حشر کے دن اس کا باطن بھی مجسم ہوگا، اور اس صفت دو رنگی کو جو دنیا میں نظر نہیں آتی، قیامت کے دن تمام لوگ دیکھیں گے۔ شاید دنیا میں اس کی اصلی زبان وہی زبان تعبیر کی گئی ہے جو اس کے پیچھے کی طرف نکلی بھی ہو، لیکن اس دنیا میں اس کے روبرو یا موجودگی میں زبان عارضی تھی، لہذا روایت میں دوسری زبان سے تعبیر کی گئی ہے۔ چنانچہ ان دونوں زبانوں کے ذریعے سے لوگوں کو دکھ دینا چاہتا تھا، تاکہ ان کے فائدے کے وسائل ان کے ہاتھ سے چھین لے۔ اپنی دونوں زبانوں کی آگ اس کے تمام بدن کو لپیٹ میں لے کر اور جلا کر رکھ دے گی۔ تو جو شخص اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار سمجھتا ہے، اسے چاہیے کہ اس شیوہ اور اس شیوہ بد سے پرہیز کرے اور کفار کی دنیا میں اسلام کی تربیت کا مثالی نمونہ پیش کرے، لیکن اسلام کے سنہرے اصول اور سنہرے اصولوں کی رہنمائی میں سے جو مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر و بیشتر جاری ہوئے ہیں، ہم مسلمان بدقسمتی سے ان کی اطاعت بہت ہی کم کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کی عالی شان تربیت سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ شاید ہم میں بہت کم افراد یہ علم رکھتے ہیں کہ دو چہرگی یعنی منافقت اور ذل لسانی دو زبانیں رکھنے والا پیغمبر اسلام کی لعنت و ملامت کا باعث قرار دی گئی ہے، اور ان کے عظیم جانشینوں کے فرامین بھی اس صفت بد کی نحوست پر دلیل ہیں۔ آیا کوئی دن ایسا بھی آئے گا کہ ہم مسلمان اپنے دین کی اطلاع پا جائیں گے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان جان لیں کہ کتنا قیمتی گوہر وہ اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں؟ کاش 1% مسلمان ہی ایسے ہو جائیں۔ مصر میں یہ ظلم ثانی ایک عادت کی طرح سے رواج ہے کہ آپ کے سامنے صرف وہی بات کریں گے جو آپ کے میلان طبع کے مطابق ہو، یا آپ کی ہر بات کی تصدیق کریں گے، لیکن جو ہی آپ سے اجھل ہوئے فوراً کہیں گے ہم گزر گئے اور اس پر ہنس لیے۔ شاید مراد یہ ہو کہ ہم نے اس کے ساتھ مذاق اور تمسخر کیا ہے۔ ایک اور صاحب کہا کرتے تھے کہ مصر میں میری موجودگی میں ایک شخص نے مجھے جب ایک نظریے کا موافق پایا تو میرے نظریے کہ صحیح ہونے کا دم بڑھنا شروع کر دیا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ میرے نظریے کا شدید مخالف تھا۔ مصر، ایران اور ہند ہی نہیں
بلکہ یقین جانیے کہ جہاں بھی جائیں آسمان کے چہرے کا یہی رنگ ہے، عوام الناس کی یہی روش۔ ایک چیز جو قابل حیرت ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو اس کے اصل مقام یعنی خاندان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، ہم میں ایسے افراد کیوں پائے جاتے ہیں؟ ہم جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم کے مطیع و فرما بردار ہیں اور محمد و آل محمد سے سرمست و سرشار ہیں، ہم جو قرآن کے حیات افروز پیغام اور احکام کے پابند ہیں، ہمیں یعنی عطرت طاہرہ سلام اللہ علیہا کے وفاداروں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ماننے والوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ مکتب سعادت اور سعادت بشریت کے پیروکار ہوں۔ ہم محبان محمد و آل محمد کو چاہیے کہ کوشش کریں اپنے آپ کو اسلامی تربیت سے ہم آغوش کریں، کیونکہ محمد و آل محمد بہترین اسلامی تربیت کے مربی ہیں۔ ہم مسلمانوں کو جان لینا چاہیے کہ محمد و آل محمد منہ کے سامنے تعریف اور پیٹھ پیچھے ملامت سے بیزار ہیں۔ وہ عظیم ہستیاں توحید کی دعوت دیتی ہیں، پس ہمیں چاہیے کہ یک زبان، یک دل اور یک رنگ ہو جائیں۔ دو رخی اور ذواللسانی مکتب اہل بیت علیہم السلام میں نہیں ملتی۔ دولت کی خاطر فرامانی کہ جس وقت امیر شام نے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا، اسے قبلہ سرخ فام میں بٹھایا تاکہ لوگ اس کو ولی عہد کے طور پر پہچان سکیں اور سلام کریں، تو جو لوگ آتے تھے پہلے امیر شام کو سلام اور سلام خلافت اور بعد میں یزید کو سلام ولی عہدی کرتے ہیں۔ ایک چاپلوس اور خوشامدین ہے۔ ان تقریبات کے بعد امیر شام سے کہا کہ اگر تم یزید کو مسلمانوں کے امور کا والی وارث مقرر نہ کرتے تو مسلمانوں کے حقوق پامال ہو چکے ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ یہ مراسم جاری تھے اور عنف بن قیس جو محمد و آل محمد کا ماننے والا تھا، ایک بزرگ تھے، امیر شام کے نزدیک خاموش بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کوئی بات نہ سنی اور غور سے دیکھتے رہے۔ امیر شام نے چاہا کہ ان سے کوئی بات اگلوائے، شاید یزید کی ولی عہدی کی تائید مقصود ہو۔ حضرت احنف سے کہا، آپ نے کوئی بات کیوں نہیں کی؟ احنف کو جب بولنا ہی پڑا تو خوب گوشمالی کرتے ہوئے فرمایا، کیا کہوں؟ اگر جھوٹ بولوں تو خدا سے ڈرتا ہوں اور اگر سچ کہوں تو تم سے ڈرتا ہوں۔ تو جس وقت حضرت احنف محفل سے اٹھ کر باہر آئے، اسی چاپلوس خوشامدی سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اس چاپلوس نے حضرت احنف سے کہا، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ امیر شام اور یزید بدترین لوگ ہیں، لیکن کیا کروں کہ ان لوگوں نے خزانوں کے دروازے مقفل کر رکھے تھے اور ایسے تالوں کی چابی خوشامد و چاپلوسی میں ہی مضمر تھی، اسی میں تھی۔ تو جناب احنف نے فرمایا، بس کرو، دو رخا آدمی اللہ کے حضور عزت و آبرو نہیں رکھتا۔ پیغمبر اسلام کے 5ویں جانشین حضرت محمد باقر فرماتے ہیں، وہ بندہ بھی کیسا بندہ ہے جو 2 چہرے اور 2 زبانیں رکھتا ہے، اپنے بھائی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے اور کاٹ کھاتا ہے، یعنی اس کی غیر حاضری میں بدگوئی کرتا ہے، اور جب اسے دیکھتا ہے تو دوستی کا چہرہ اور خلوص قلبی کے علامات ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں نقاب الٹ دیتا ہے اور اپنی دشمنی و عناد کو
ظاہر کر دیتا ہے، یا آج کل کی زبان میں اس کی موجودگی میں چہرے پر دوستی کا نقاب اوڑھ لیتا ہے اور اس کی غیر حاضری میں اس کو اتار پھینکتا ہے، اپنے چہرے کے حقیقی قد و قال کو ظاہر کر دیتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو مسلمان تعبیر نہیں فرمایا، بلکہ اسے بندہ غلام سے تعبیر فرمایا۔ شاید نقطۂ تعبیر یہ ہو کہ اس کام کی پستی اللہ کی بندگی سے تضاد رکھتی ہے، یعنی فطرت بشری اس سے بیزار ہے۔ دو چہرے رکھنے والا آدمی خواہ مسلمان ہو یا نہ، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ایک چہرہ اور ایک زبان دی ہے، بس ہر کسی کو چاہیے کہ فقط ایک چہرے کے سامنے ہی اور اس کے ساتھ ہی آیا کرے اور ایک ہی زبان کے ساتھ گفتگو کیا کرے۔ کوئی شخص یہ حق نہیں رکھتا کہ اپنے پروردگار کی روش اور فطرت کی مخالفت میں اٹھ کھڑا ہو اور اپنے آپ کو ذو الوجہین یعنی دو چہروں والا یا تین چہروں اور چند زبانوں والا قرار دے ڈالے۔ وہ بندہ کتنا برا ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کی فطرت کی مخالفت کرے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے بدگوئی کو کاٹ کھانے سے تعبیر فرمایا۔ غیر حاضری میں بدگوئی وہی غیبت ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو قرآن حکیم نے اس مثال کے وسیلے سے غیبت کی برائی کو واضح کیا۔ غیبت بھی منافقت ہی کی ایک مثال ہے نا۔ بدگوئی کا مقصد کسی کی قدر و قیمت گھٹانا اور اس کو ذلیل و رسوا کرنا ہے، اسے سبب اور بے وزن قرار دینا ہے، پست گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ پیٹھ پیچھے برائی اس وقت ہوتی ہے جب وہ غیر حاضری کی وجہ سے اپنا دفاع اور صفائی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ موجود نہیں ہے، بس وہ ایسا ہی ہے جیسے مردہ ہو کہ جو بلا اس کے سر پہ ڈالتے ہو دفاع کی طاقت نہیں رکھتا، اور ایسے مردہ پر کہ جو دفاع کی طاقت نہ رکھتا ہو ظلم کرنا نامردوں اور بزدلوں کو شیوا ہے۔ ذل ثانی بذات خود، دو زبانیں رکھنے والا بذات خود ذل ثانی جو ہے خود بہت بڑی برائی ہے، اور اپنے اندر جھوٹ مخفی طور پر نہ صرف موجود رکھتی ہے بلکہ بہت سے منحوس گناہ بھی تحفے میں لاتی ہے، جن کی مثال غیبت ہے جو مردار بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کی گئی۔ تو خلیفہ پنجم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث مبارکہ کہ حاضر اور غیر حاضری دو قیافوں پر مشتمل ہوتی ہے، حمزہ لمزہ سے اس کا جو ہے نا توصیف فرمایا ہے۔ حمزہ وہ ہے کہ غیر حاضری میں بہت بدگوئی کرتا ہے، اور لمزہ وہ ہے جو منہ پر عیب جوئی کرتا ہے، آنکھوں سے اشارے باڈی پلے کرتا ہے اور زبان سے آنکھ کے اشارے کو ثابت کرتا ہے، عیب کو برملا ظاہر کر دیتا ہے، پردہ دھری کرتا ہے اس کی، اس کے ساتھ اس طرح اور اس کے ساتھ اس طرح، جس کسی تک جا پہنچتا ہے بچھو کی طرح ڈنگ مارتا ہے اور اپنا زہر اس کے دل و دماغ میں انڈیل دیتا ہے، اور ایسا فرد اپنی ذاتی ضیافت کی علامت ہر کسی پر ظاہر کر دیتا ہے، آنکھ سے تمسخر کرتا ہے، زبان سے طعنہ زنی کرتا ہے، ہونٹوں کو ٹیڑھا کرتا ہے۔ شاید وہ نقطہ جس کو لمزہ سے تعبیر کیا ہے اس طرف اشارہ ہو کہ اس کی موجودگی میں ستائش کرنا حقیقی نہیں بلکہ بندگان خدا کے ساتھ استہزاء ہے۔ تو دو رنگے اور دو رخ شخص
پر قیامت کے روز عذاب کے متعلق اس طرح فرماتے ہیں امام صادق کہ جو کسی مسلمان کے ساتھ دو چہروں اور دو زبانوں کے ساتھ پیش آئے، قیامت کے روز وہ آگ کی دو زبانیں رکھتا ہوگا، آگ نکل رہی ہوگی ان زبانوں سے، وہ اپنی ان زبانوں سے لوگوں کو جلانا چاہتا تھا، ان لوگوں کو اور ان لوگوں کا پروردگار اسے بھی اپنی دو زبانوں سے جلا دے گا۔ وہ دنیا میں جیسے کرے گا تو اس کا خدا بھی اس جہان آخرت میں اس کے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ تو کلام مقدس امام صادق آپ کے جد بزرگوار یعنی حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے صادر ہوا ہے کہ آپ اس حدیث مبارکہ میں مسلمان کو دو چہرے رکھنے سے سرزنش کرتے ہیں، اور امام فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں بطری اخا سے تعبیر فرماتے ہیں، کیونکہ ایک بھائی بالخصوص مسلمان ہے۔ شاید نقطۂ تعبیر یہ ہو کہ دو چہرے اور دو زبانیں ایک مسلمان کے ساتھ جو اس کا دینی بھائی ہے برا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا موجب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور مومنوں کا ولی اور سرپرست ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک اور کردار اپنائے۔ بھائی چارگی دو چہرگی سے متضاد ہے اور اتنی سخت ملامت کی ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منافقت کی ایک اعلیٰ برائی کے اندر اعلیٰ ترین یہ صفت ہے کہ جہنمی ہے اور کفر کے قریب ہے، اور پھر فرمایا کہ ایسا جھوٹ جس سے کہ دو لڑے ہوئے آپس میں مل جائیں وہ جائز ہے، اور ایسا سچ کہ جس سے دو جڑے ہوئے الگ ہو جائیں وہ بولنا حرام قرار پایا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ان مقدس راتوں میں جن لوگوں کی جہاں جہاں میرے مالک بستے ہیں ان کی شرعی حاجات کو پورا فرما، اور جو مرحومین ہیں ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی اور طول عمر عطا فرما، اور جو راہیں بھٹک چکے ہیں اللہ پاک ان کو سیدھا راستہ دکھا، اور ہم سب کی اولادوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، والدین کو عزت و کامرانی عطا فرما، اور سب کو صالح بنا، والدین کو بھی کہ جو اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کر سکیں، ورنہ وہ والدین ہی کیا کہ جو بچوں کی صحیح تربیت نہ کر سکیں اور پھر بعد میں وہ دکھ اٹھائیں۔ تو یہ بھی دو چہرگی ہے کہ جو کچھ آپ نے انہیں دیا تھا وہ آج آپ کو لوٹا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔